بسم اللہ الرحمن السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم جن 301 جو دی تھرڈ ایئر کی پاک اسٹڈی کی بک ہے، اس میں جو پاکستان کے آئین ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کا آئین جب سٹارٹ ہوتا ہے پاکستان میں 1948 میں، اس وقت تو کیا آ گیا کہ 7 میں تو جو اس وقت جو ہندوستان کا جو میگنا کارٹا جس کو کہتے ہیں، ہندوستان کا جو برطانوی حکومت کا قانون تھا وہی لگا دیا گیا، لیکن ظاہر بات ہے مسلمان حکومتی ہم وہی تو نہیں چلا سکتے تھے۔ اس کے لیے کیا کیا کہ جب لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کے لیے اپنا آئین ہونا چاہیے۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، کمیٹی بنائی گی، اس میں کیا کیا 7 مارچ 1949 میں قرارداد منظور کی گئی، جس کو 12 مارچ 1949 کو اس کو پیش کرنے کا کہا گیا منظوری دینے کے بعد، جس میں ہم نے کہا تھا اللہ کی حاکمیت، اسلام کے اصولوں پر عمل، حقوق کا تحفظ، قرآن و سنت کا قانون ہوگا، عدلیہ کی آزادی ہوگی، جمہوری نظام و قوت ہوگا، اسلام کے اصولوں کے مطابق لوگوں کو زندگی داری، اس طرح کے اسلام کے بارے میں سارے اس کے پوائنٹ ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، مقاصد فل کی فل کمپلیٹ کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد علماء کرام نے کہا کہ نہیں، اس میں سچ اس طرح اسلام کے اصول نہیں بتائے گئے، کچھ اور ایڈ کرنے چاہیے۔ تو پاکستان کے جو اس وقت کے جو رہنما تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ کچھ اپنے نکات تھے، تو 22 علماء کرام نے جو علماء کرام تھے اس وقت کے، انہوں نے بیٹھ کے 22 نکات پیش کیے جس پہ اسلام کے بارے میں اصول بتائے گئے۔ نیچے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، کافی ساری ڈیٹیل باقی بکس وغیرہ پہ بھی ہوگی، آپ ان کی جسٹ ہیڈنگ کر لیجیے، زیادہ ڈیٹیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 24 جنوری 1959 کو ان کی ڈیٹس اور یہ کب پیش کی گئی یہ لازمی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ آگے پاکستان کا آئین جو پراپر شروع ہوا، سب سے پاکستان کا پہلا آئین تھا 1956 کا آئین تھا، یہ 23 مارچ 1956 کو پیش کیا گیا، وہاں جب چودھری محمد علی وزیر اعظم بنے۔ اس آئین کے شروع میں سب سے پہلے یہ کہا قرارداد مقاصد کو اس آئین کا حصہ بنایا گیا۔ ہر آئین کا جتنے بھی پاکستان کا آئین بنے اس کو دباچے کے طور پر شروع میں ایڈ کیا گیا۔ پھر کہا گیا صدر مسلمان ہوگا، زکوٰۃ اور عشر کا قانون نافذ ہوگا، عالم اسلام میں اتحاد قائم کیا جائے گا، اقلیتوں کا تحفظ ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی، زکوٰۃ اور مساجد کے نظام کے بارے میں کہا گیا، اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اس آئین میں سب سے پہلے رکھا گیا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کے بعد دوسرا آئین آ جاتا ہے 1962 کا آئین، یہ 1962 میں نافذ کیا گیا، اس کو صدر ایوب خان کے دور میں کیا گیا۔ اس کے جو اہم پوائنٹ تھے، اس میں کہا گیا کہ پہلے اس کو ملک کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن عوام کے اعتراض کرنے کے بعد اس کا نام چینج کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اسلامی مشاورتی کونسل تشکیل کا کہا گیا، عدلیہ کی آزادی، اس کے دور میں ملک کا دارالحکومت اسلام آباد بنایا گیا، تو اسلام کے نام کی وجہ سے اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ محکمہ اوقاف اور مساجد کے قیام میں کہا گیا، اسلامیات کی تعلیم کے بارے میں کہا گیا کہ کلاس اسکولوں میں اس کو شروع کروایا جائے۔ سب سے پاکستان کا اہم آئین 1973 کا آئین ہے جو ابھی تک پاکستان میں چل رہا ہے، یہ 14 اگست 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس کو کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، صدر اور وزیر اعظم پاک مسلمان ہوگا، اللہ کی حاکمیت عارضہ، اسلامی طرز حیات کو فروغ دیجیے گا، قرآن و سنت کا قانون ہوگا، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا، اسلامی نیازیاتی کونسل کا قیام کہا گیا، ختم نبوت کا قانون کہا گیا، اور 1973 کے آئین میں قادیانی کو غیر مسلم بھی قرار دیا گیا، مقدس مقامات کی حفاظت کا کہا گیا، قرآن پاک کی اشاعت کا کہا گیا، قانون کی فنانی، اسلامیات کی تعلیم، عربی زبان کی تعلیم کے بارے میں بھی اس آئین میں کہا گیا۔ یہ پاکستان کا سب سے ڈیٹیل آئین ہے، اب تک یہ ابھی چل رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، لیکن اب تک بھی یہ آئین کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کے سلیبس میں 1973 کے آئین میں جو انسانی حقوق سے متعلق دفعات 8 تا 28 ہے وہ بھی ایڈ کی گئی ہے۔ یہاں پہ میں نے بس ساری کی ساری آپ لوگوں کے ایڈ کر دی ہیں کہ دفعہ 8 کس کے بارے میں تھی، 9 اس میں 9 جب دفعہ 8 تھی اس میں کہا گیا کہ کوئی متضاد قوانین جو کوئی بھی کوئی قانون یا رسم و رواج یا کوئی بھی جو حکم رکھتا ہو اس کے مطابق کوئی متضاد قوانین کو کالعدم یعنی کہ جائز نہیں سمجھا گیا، کالعدم قرار دیا جائے گا۔ دفعہ 9 میں جان و مال کی حفاظت یعنی کہ فرد کی سلامتی کی حفاظت کا کہا گیا، اور دفعہ 11 میں آپ کہا گیا کہ غلامی، اور 10 میں غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ کا، 11 میں غلامی اور جبر مشقت کی مانت کی گئی، دفعہ 12 میں ماضی کے اثر کے ساتھ سزا نہ دینے کا، یعنی کہ اگر کوئی کسی بندے نے ماضی میں کوئی سزا دی گئی ہے اور اس وقت اس میں سزا نہیں تھی، اب یہ نہ کہا جائے کہ تم نے یہ فلان ٹائم جرم کیا تھا اب اس کی سزا ہوگی تمہیں دی جائے گی، نہیں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ دوہرے خطرے اور دوہرے الزامی سے تحفظ
ڈبل سزا نہیں دی جائے گی، وقار انسانی اور پرائیویسی کا حق۔ دفعہ 15 نقل و حرکت کی، ہر بندے کو ہر جگہ پہ نقل و حرکت کی آزادی ہوگی، یہ نہیں کہنا پنجاب کا بندہ سندھ نہیں جا سکتا یا سندھ کا بندہ پنجاب نہیں آ سکتا۔ دفعہ 16 میں اجتماع کی آزادی، پرامن اجتماع کرنے کی اجازت ہوگی، انجمن سازی کو بھی NGO بنانے کی آزادی ہوگی۔ دفعہ 18 میں کوئی بھی جائز تجارت کاروبار کے پیشے کی ہر بندے کو آزادی ہوگی۔ دفعہ 19 میں اظہار رائے کی آزادی ہوگی۔ 20 میں مذہب پر عمل کرنے اور مذہبی اداروں کا انتظام کرنے کی آزادی ہوگی۔ دفعہ 21 جائیداد کے تحفظ کا۔ دفعہ 22 تعلیمی اداروں کے حوالے سے حفاظتی تدابیر۔ دفعہ 23 میں جائیداد رکھنے، حاصل کرنے اور بیچنے کا حق بندے کو حاصل ہوگا۔ دفعہ 24 میں جبری حصول جائیداد کے خلاف تحفظ۔ دفعہ 25 میں قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے۔ دفعہ 26 میں عوامی مقامات تک رسائی میں عدم امتیاز، یعنی کوئی بھی پبلک پوائنٹس ہیں وہاں پہ یہ نہیں کہ صرف خاص لوگ جا سکتے، ہر بندے کو ہوگی۔ 17 میں ملازمتوں میں بھی امتیاز کیا۔ دفعہ 28 میں مخصوص طبقوں کے مفادات کا تحفظ، یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کے رائٹس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ یہ تھے پاکستان کے آئین کے بارے میں، جس میں میں نے سب کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔